الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میں پہلے ایک مثال سمجھاؤں تاکہ مثال اور ایگزامپل سے بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے مکانوں میں کچھ آرٹیفیشل فروٹس رکھے ہوئے ہیں۔ مینگو ہوتے ہیں، ایپل ہوتے ہیں، گریپس ہوتے ہیں، جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں ہم شوکیس میں رکھتے ہیں یا ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ چاہے کتنے خوبصورت ہو، کتنے بہترین کلر کیے ہوئے ہو، لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، وہ کھانے کے کام کے نہیں ہیں، وہ ہماری کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، وہ ہماری بھوک کو مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی صورت ہے، حقیقت نہیں۔ وہ ایک صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ مینگو کی صورت ہے، مینگو کی حقیقت نہیں ہے۔ گریپس کی صورت ہے، گریپس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایپل کی شکل ہے، صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جو اصل مینگو ہوتا ہے، اصل ایپل ہوتا ہے، اصل گریپس ہوتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے، جس کے اندر پانی ہوتا ہے، جس کے اندر رس ہوتا ہے، جس کے اندر سے جوس نکلتا ہے، جس کو ہم پیٹ بھر کر کے کھا سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمارے مکانوں میں رکھا ہوا ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، یہ بناوٹی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صورت ہے۔ صورت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور ایک مثال لے لیں، کبھی ہم ایسے مکانوں میں چلے جاتے ہیں جہاں لائن اور شیر بنا ہوا ہے لیکن وہ پلاسٹک کا ہے، جہاں مختلف قسم کے جانوروں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ مٹی کے ہیں، وہ لکڑی کے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بچہ بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ بچہ اس کو لات مارتا ہے اور اس کو گرا دیا کرتا ہے۔ اور ایک وہ شیر ہوتا ہے، وہ لائن ہوتا ہے، وہ جانور ہوتا ہے کہ جو واقعتاً جنگل کے اندر جس کو دیکھ کر انسان بھاگتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ جو مٹی سے بنا ہوا، پلاسٹک کا بنا ہوا، ایلومینیم کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا، یہ ایک صورت ہے۔ صورت کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے، جو حقیقت حقیقت ہے، صورت صورت ہوا کرتی ہے۔ میں نے یہ دو ایگزامپل آپ کو اس لیے دیے ہیں کہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جائیں، صورت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو حقیقت میں ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حق تعالی جل شانہ نے ایک ایمان اور اسلام دیا ہے، وہ ایمان اور اسلام کی ایک حقیقت ہے، اور اس ایمان اور اسلام کی ایک صورت ہے۔ ایمان و اسلام کی حقیقت وہ حقیقت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس تھی، جو ایمان و اسلام کی حقیقت تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے لیے جان دینا آسان تھا۔ ایمان کی حقیقت تھی، اس لیے ان کے لیے اللہ کے راستے میں اولاد کو وقف کر دینا آسان تھا۔ ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی، اس لیے اپنی قربانی کو پیش کر دینا ان کے لیے آسان تھا۔ ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی، اپنے مال، کاروبار، خواہشات کو قربان کر دینا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں آپ بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اہل مکہ نے آپ کو پکڑ لیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور قید کر دیا، اور ایسا قید کیا کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے، چاروں طرف سے لوہے کی سلاخیں آپ کے لیے لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ کے لیے فیصلہ ہوا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ جس وقت پھانسی کی اطلاع آپ کو دی گئی، اس موقع پر آپ نے پہلے فرمایا کہ ذرا مجھے استرا دے دو، موسیٰ دے دو۔ عربی میں موسیٰ کہتے ہیں
استرے کو، فرمایا مجھے استرا دے دو تاکہ میں بدن کے بال صاف کر لوں۔ جس وقت آپ کو استرا دیا جانے لگا تو ایک چھوٹا سا اس گھر کا بچہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس چلا گیا۔ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ ران پر بٹھا لیا۔ اس گھر کی عورت ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتا کیا نہ کرتا خبیب مار نہ دے میرے بچے کو۔ حضرت خبیب نے فرمایا بہن گھبراؤ نہیں، میرے نبی نے ظلم سے منع کیا ہے، میرے نبی نے بچوں کو بے قصوروں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ حضرت خبیب کے پاس گریپس تھے، انگور تھے، فرمایا تو بندھا ہوا ہے، بیریوں میں ہے، جکڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ فرمایا میرا اللہ مجھ کو بھیج رہا ہے۔ یہ کرامت تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قید خانے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گریپس بھیج رہا تھا، اس لیے کہ وہاں ایمان کی حقیقت تھی۔ اب اس حقیقت پر آگے آئیے، جب آپ کو میدان میں لایا گیا پھانسی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو آپ سے مکہ والوں نے پوچھا کوئی چاہت ہے تمہاری؟ کہا ہاں، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ سب سے پہلے شہادت سے پہلے اور موت سے پہلے جس نے 2 رکعت کی سنت جاری کی ہے وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ خبیب ہمارا ایک سوال ہے تیری موت سے پہلے کہ اگر تیری جگہ پر ہم محمد کو لے آئیں اور تجھے چھوڑ دیں اور محمد کو قتل کر دیں تو کیا تجھے منظور ہے کہ تیری جان ہم معاف کر دیں؟ حضرت خبیب کو غصہ آ گیا اور خبیب نے فرمایا مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا بھی لگے تو خبیب برداشت نہیں کرے گا، میں ایسی 100 جان دینے کے لیے تیار ہوں اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ خبیب کے پاس حقیقت ایمان تھا، صورت ایمان نہیں تھا۔ ایمان کی حقیقت جہاں ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت جہاں ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کی حقیقت جہاں ہوتی ہے، وہاں جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے چلے ہیں، اہل مکہ نے پکڑا اور صہیب سے کہا صہیب تو جا سکتا ہے لیکن ہمارے شہر میں، ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں کمایا ہوا مال ہے تیرے پاس، اس لیے تو اس مال کو لے کر کے نہیں جا سکتا، سارا مال تجھے رکھنا پڑے گا۔ صہیب نے فرمایا میں ایک آنا بھی نہیں لے جاؤں گا، خالی ہاتھ جاؤں گا، اگر مال چھوڑ کر میرا ایمان بچ سکتا ہو تو میں مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان کی حقیقت تھی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس لیے آپ نے مال کو قربان کر دیا لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ساتھ میں بیوی ہے، تو مکہ والوں نے کہا ابو سلمہ تجھے اجازت ہے، تو جا سکتا ہے، لیکن سلمہ جو تیری بیوی ہے وہ ہمارے شہر کی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو نہیں آنے دیں گے۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی کو سلام کیا اور کہا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میرے نبی کو اور اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے چلے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو سلمہ کے پاس لا الہ الا اللہ کی حقیقت تھی، وہاں صورت نہیں تھی، وہاں مذاق نہیں تھا، بلکہ ایمان کی حقیقت تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ کے اندر کھڑے ہو کر، اور مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک چڑیا آئی، باغ بڑا گنجان تھا اور بیل چرے ہوئے تھے اور وہ چڑیا کا نکلنا مشکل تھا، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے چڑیا اندر میں پریشان ہو رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ کی نظر بار بار اپنے باغ میں اڑنے والی چڑیا پر گئی اور دل میں یہ خیال گزرا میرا باغ کتنا اچھا ہے کہ ایک پرندے کو بھی نکلنے کا جگہ نہیں مل رہی ہے۔ نماز پوری ہوئی تو فوراً نبی کی خدمت پہ پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دیا، میں اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی، اس کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کے میدان میں ہے، ایک عیسائی آدمی مسلمانوں کے جھنڈا تلے لڑ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کی پارٹی میں تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، رومیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور رومی 1,00,000 سے زائد تھے اور مسلمان 15,000 کے قریب تھے۔ اس عیسائی نے یوں کہا اتنے بڑا لشکر رومیوں کا بھلا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے ان 15,000 کا؟ خالد نے یہ جملہ سنا تو خالد نے فرمایا سن لے
میرے پاس لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے. میں رومیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تو 1,00,000 نہیں 2,00,000 لے کر کے آ جا, میرا اللہ جو ہے وہ 15,000 پر بھی مجھے کامیابی عطا کرے گا. یہی یرموک کے میدان میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنو واقعہ ایمان کا, صحابہ کرام کا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف, نبی کی طرف, کوئی پیغام دینا ہے نبی کو, یعنی میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں, میں اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہوں, اب میری جان میں لٹا دوں گا, اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا, تمہیں کوئی پیغام دینا ہے نبی علیہ السلام کو تو قربان جائیے. ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں میرے نبی کو سلام کہہ دینا, اور یوں کہنا جتنے وعدے کر کے گئے ہیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا فرمایا؟ جتنے وعدے کر کے یا رسول اللہ آپ گئے ہیں ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ روم فتح ہو رہا ہے, ایران فتح ہو رہا ہے, فلاں فتح ہو رہا ہے. آپ یقین اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان کتنا مضبوط تھا, اس لیے کہ وہاں لا الہ الا اللہ کی حقیقت تھی. ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں ہے. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو نظر آئے گا تاتاری حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی لاش کے انبال لگائے جا رہے ہیں. چنگیز کا حملہ کر رہا ہے اور لاکھوں کو قتل کر رہا ہے. ہلاکو کا یہ حملہ کر رہا ہے اور لاکھوں کو قتل کر رہا ہے. تیمور لنگ حملہ کر رہا ہے اور لاکھوں کو قتل کر رہا ہے. اس کے علاوہ پوری تاریخ کو آپ پڑھتے چلے آئے. اب جب ان تاریخ کو پڑھتے ہیں تو کان کھول کر سن لو, جہاں جہاں اسلام کو اور مسلمانوں کو ناکامی ہوئی ہے وہاں صورت اسلام کو ناکامی ہوئی ہے, حقیقت اسلام کو ناکامی کبھی نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہو وہاں ناکامی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا. وہاں بدر کی کامیابی, وہاں احد کی کامیابی, وہاں خندق کی کامیابی, وہاں حدیبیہ کی کامیابی, وہاں فتح مکہ کی کامیابی, وہاں یرموک کی کامیابی, وہ حقیقت ایمان تھا. اور جہاں جہاں مسلمانوں پر حالات نظر آ رہے وہاں سمجھ لو مسلمانوں کے پاس حقیقت ایمان نہیں, صورت ایمان ہے. ہماری ایمانی صورت کا حال کیا ہے معاف فرمائیں. ایک دل جلا ہوا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں. ہمارا ایمان کی صورت یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان ہم کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا ہے. اتنا کمزور تو ہمارا ایمان ہے. ہم کتنے کمزور ایمان والے ہو گئے کہ میرا ایمان مجھ کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا. میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ شراب مجھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا اور شراب کی بوتلیں نہیں چھو سکتی ہے, جبکہ وہاں حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہو رہا ہے اور صحابہ کرام بغیر تحقیق کے وہ مٹکوں کے مٹکوں کو پھینک دیتے ہیں اور وہ گلاسوں کے گلاسوں کو پھینک دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت تھی. آج ہمارے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہے, صورت ایمان ہے. خوب یاد رکھ لو, اس رومال کا نام مسلمان نہیں, اس ٹوپی کا نام اسلام نہیں, اس جبے کا نام ایمان نہیں ہے, اس پجامے کا نام اسلام نہیں ہے, اس داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اور ایمان اندر میں ہوتا ہے, وہ مضبوط ہوتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم دین کی صحیح مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس آیت کے اندر اللہ جھنجھوڑ کر اپنے بندوں کو کہہ رہے اے لوگو, اگر ایمان کی حقیقت تمہارے اندر ہوگی تم خواہشات کے غلام نہیں ہوں گے. تم جب میری شریعت آئے گی, میرا کلمہ لا الہ الا اللہ آئے گا, میرا ایمان جب تمہارے پاس آئے گا تو تم میرے ایمان کی محبت میں ضرورت پڑے گی بیوی کو, ضرورت پڑے گی بچوں کو, ضرورت پڑے گی دولت کو, ضرورت پڑے گی عزت کو, ضرورت پڑے گی سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے حق تعالی جل شانہ کے سامنے اور لا الہ الا اللہ کے سامنے. تب اللہ کی نصرت اترے گی, تب میں تم کو ایسا خلیفہ بناؤں گا, ایسا دنیا میں نائب بناؤں گا, ایسی حکومت عطا کروں گا جیسے میں نے صحابہ کرام کو حکومت دی تھی, جیسے میں نے ان کو مدد کی تھی. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غمگین نہ ہو, تم پریشان نہ ہو, تم ہی لوگ سربلند رہو گے,
تم ہی لوگ باعزت رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہو۔ آج ہمارے پاس ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہندوستان میں کھیتوں میں دیکھا کہ جب جواری کا کھیت لگاتے ہیں، گیہوں کا کھیت لگاتے ہیں، تو بیچ میں ایک لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو ہلتا دیکھ کر پرندے جواری کھانے کے لیے نہ آئیں اور جوار کھانے کے لیے نہ آئیں۔ وہ ہلتا ہے، وہ صورت انسان ہے، حقیقت انسان نہیں ہے۔ اگر اس پرندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی کوئی جان اور روح نہیں ہے تو وہ پرندہ اس پر بھی بیٹھ کر کے کھائے گا۔ آج تھوڑا بہت خوف جو ہمارا لوگوں کے دلوں میں ہے وہ اس لیے کہ یہ بد دعا کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے اندر کو دیکھ لے تو یہ بھی سمجھ جائیں گے ان کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حقیقت ایمان ختم ہو چکا ہے۔ نہ آج ہماری دعائیں قبول، نہ ہماری بد دعائیں قبول، کوئی مسئلہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ آج غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم 70 ایئرز سے اور 70 سال سے تمہارے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لتک لتک کر تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، کیا کوئی اثر پڑ گیا ہم پر؟ یہ ان کا جملہ دلالت کر رہا ہے کہ تم میں حقیقت ایمان نہیں رہا ہے، صورت ایمان ہے۔ اس صورت ایمان پر اللہ کی نصرت کبھی نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ورنہ قرآن کریم میں منافقین کی جو صفت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم منافقین کو دیکھو تو بڑے دل دول والے، بڑے خوبصورت، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ بولتے ہیں نا بہت غور سے آپ سنو گے کہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، لیکن ایک لکڑی ہے جو ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ذرا سی آواز اٹھتی ہے تو اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہر اٹھنے والی آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفات صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس مختصر سے وقت میں اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ ہمیں اپنے اندر حقیقت ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صورت ایمان سے اس دنیا میں کام نہیں چلے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی طرح مظلوم بن کر، ذلیل ہو کر کے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی اگر ایمان کی حقیقت ہمارے پاس نہیں آئی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اپنی خواہشات کو ایمان کے مقابلے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين وفتح أبوابها للعابدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيها المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فنبارك لكم شهرا كريما يفتح الله تعالى فيه أبواب الجنة بعظمتها وسعتها، ويفتح فيه لعباده من أبواب طاعاته وأنواع عباداته ما يسهل الطريق إلى الجنة. ومن العبادات التي تفتح لصاحبها أبواب الجنات الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. فإن الصيام عظيم الحسنات ويمحو الله به السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجمع الصائم مغفرة إلى مغفرة بقيام ليالي رمضان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيكون من الفائزين بجنات النعيم. فاللهم افتح لنا أبواب طاعتك وارزقنا دخول جنتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بھائی جنہوں نے ماسک برابر نہیں پہنے ہیں وہ ماسک برابر کر لے اپنے چہروں پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي
اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما اے اللہ قرآن پاک و حدیث رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو آپ کی رحمت میں آ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ کچھ دنوں کے بعد ماہ مکرم آ رہا ہے یا اللہ اس میں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما صحت و عافیت و اطمینان کے ساتھ عبادات کا ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے اسی طرح ہر خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں روزے اور تراویح پر قوت نصیب فرما صحت و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد